ہم اپنے مخدوم اور مربی سے، ان کے ملفوظات سے، ان کے ارشادات سے، اور آج جو مجلس قرآن قائم ہوئی ہے اس سلسلے میں حضرت والا کی آراء سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت والا کے علمی مقام کو کون نہیں جانتا؟ آج پوری دنیا میں حضرت والا کی شفقتوں کے سائے میں جن طلبہ نے اپنے ماہ و سال یہاں گزارے ہیں، آج وہ علمی میدان میں، ادبی میدان میں وہ ایک مقام رکھتے ہیں۔ علمی اور ادبی اور تربیتی آسمان پر وہ چاند اور ستارے کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ صرف حضرت والا کی عنایتوں، شفقتوں، ان کی نوازشوں کا نتیجہ ہے، اور ہم اپنے لیے اس پر فخر سمجھتے ہیں کہ حضرت والا کی شفقتوں کے سائے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی خدمات ہم سے لے رہا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق سے نوازے اور حضرت والا کے سائے کو اللہ تعالی سلامت رکھے۔ ہم نہایت ادب سے اپنے مختوم، ہم اپنے سب مربی حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو اپنی زندگی میں سنگ میل بنائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وامام المرسلین والمتقین محمد وعلى آلہ واصحابہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتی هی اقوم۔ حضرات علماء کرام اور اساتذہ اعظام، عزیز طلبہ، اور اس قرآنی اجتماع کو منعقد کرنے والے جناب حافظ خورشید صاحب، مولانا حافظ خورشید صاحب، جو اپنے والد مکرم حافظ جمیل صاحب کے یاد کے ان کے خدمات کے یادگار کے طور پر ہر سال اس اجتماع کو، قرآنی اجتماع کو منعقد کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر قرآن کریم سے شغف اور تعلق اور قرآن کے تلاوت کا، قرآن کے حفظ کا، قرآن کے علوم سے مستفید ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور سے اس طرح کے اجتماعات ہر طرح سے مفید ہیں، لیکن جب وہ قرآن کریم سے متعلق ہوں تو اس کی افادیت کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ کتاب عزیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کر کے انسانوں کو جو عزت عطا فرمائی ہے وہ قرآن کریم کی بدولت ہے۔ قرآن کریم اگر نہ ہو تو شاید یہ دنیا بھی موجود نہ رہے، اور نہ انسانوں کا یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر پایا جائے۔ وہ جو علم و حکمت آج آپ دیکھ رہے ہیں، جن علم و حکمت کا ترجمہ ہر طرف جس کا یہ ذکر ہے اور شہرہ ہے، اور اس میں ترقیاں ہو رہی ہیں، اور علم کی قسموں کے بہت سے تجربات ہو رہے ہیں، اور اس میں کامیابی لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ، اور انسان کو ایک صحیح، سچی اور پختہ زندگی اور انسانیت کو صحیح طریقے سے نمائندہ کرنے کے لیے، اس کی نمائندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، وہ یہی قرآن کریم ہے، جس کی بدولت ہم آج آپ اس دارالعلوم میں یہاں پر اور اس اجتماع میں جو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور اس کے عظمت کو محسوس کرنے کے لیے اور اس کی عظمت کے سامنے سر جھکانے کے لیے جو اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اس میں آج ہم یہاں شریک ہیں۔ اس کی عظمت کا
اندازہ وہی کر سکتا ہے جو قرآن کریم کے علوم سے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکمتیں اور انسان کے لیے جو توجیحات اور رہنمائیاں ودیت فرمائی ہیں ان سے واقف ہو یا کسی حد تک واقف ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کے اندر جو اشارات عطا فرمائے ہیں ان کا کوئی ایک ذرہ بھی سمجھنا اور اس سمندر کے کسی ایک موتی کو بھی حاصل کر لینا کسی کے لیے آسان نہیں ہے۔ مفسرین حضرات نے قرآن کریم کی جو جتنی بھی ہو سکتی تھی خدمت انہوں نے کی اور کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے ہر لفظ میں اور ہر لفظ کے ہر حرف میں جو معانی و مفاہیم پنہا فرما دیے ہیں ان تک پہنچنا کسی کے لیے آسان نہیں ہے، کسی بشر کے لیے، چاہے وہ کسی ایسی جگہ کا رہنے والے ہو جہاں صرف عربی زبان ہی بولی جاتی، چاہے وہ جزیرہ عرب کا، چاہے اسی جگہ کا رہنے والا ہو جہاں قرآن مجید نازل ہوا، لیکن وہ بھی اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اسرار و رموز، اس کے مفاہیم و معنی جو اس کے اندر رکھے ہیں اس کو پورے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں پائی جا سکتی جس سے یہ کہا جا سکے کہ وہ قرآن کے تمام علوم اور اس کے اندر جو احکامات ہیں اور جو علوم ہیں اور جو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے جو اسرار و رموز ہیں وہ سب جانتا ہے اچھی طرح سے، کوئی بھی دعوت نہیں کر سکتا۔ یہ محض اللہ تبارک تعالیٰ کے کا فضل ہے کہ ہم کو انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق، اس کی تلاوت کی توفیق، اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی توفیق، اس کو اپنے سر پر رکھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جس کو بھی اور جو قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر جو محفوظ کر لے اور وہ باقی رہے اس کے سینے کے اندر اسی طرح جس طرح اس نے محفوظ کیا، تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اس سعادت سے بڑھ کر اور کون سی سعادت دنیا کے اندر ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ قرآن کریم سے آدمی کا ایسا گہرا تعلق ہو جائے کہ وہ اپنے جسم و جان سے بھی زیادہ اس کو زیادہ عزیز رکھے اور اس کے جسم کے ریشے ریشے میں قرآن کریم کی محبت سما جائے۔ اور جو لوگ قرآن کریم کو پوری طرح حفظ کر لیتے ہیں اور ان کے سینے کے اندر وہ سما جاتا ہے، ان کے سینے کے اندر سجا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے، تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ مجھے اس خوش نصیبی کے سامنے میں کوئی عرض کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کو ہاتھ سے لگا دینا، قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، قرآن کریم کو ایک آیت کو پڑھ لینا، قرآن کریم کو اپنی محبتوں کا ایک جز عظیم اور بنیاد بنا لینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو حفظ بھی کیا اور قرآن کریم کے تجوید کے قواعد سے وہ پوری طرح واقف ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے وہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ بہت خوش نصیب، بہت باعث تکریم و تعظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرف کو ہمیشہ باقی رکھیں مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان اسی کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر دوسروں کے لیے نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ بغیر اس کے ہم نہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کا باعث ہو، نہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے ہم دین و دنیا دونوں کو جمع کر کے اور دونوں کی حسنات سے ہم اپنے آپ کو اس میں حصہ لے سکیں، اپنے آپ کو مشرف کر سکیں، بہت ہی ناممکن ہے۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں ان حضرات کو جنہوں نے اس اجتماع کو منعقد کیا، خاص طور سے مولانا حافظ خورشید صاحب کو، جنہوں نے اپنے والد محترم حضرت مولانا حافظ جمیل احمد صاحب کے
کی یاد میں اس اجتماع کو منعقد کیا، اور اس میں قرآن کی تلاوت کا مظاہرہ ہوا، قرآن کریم کی تلاوت کا لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں، اور اس طرح کے اجتماعات سے ہم سب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔